امام بخاری فرماتے ہیں حدیث بیان کی ہمیں یحییٰ بن بکیر نے، اور وہ یحییٰ بن بکیر کہتے ہیں کہ خبر دی ہمیں لیث نے عقیل سے، اور وہ کہتے ہیں ان کو ابن شہاب سے، اور عروہ بن زبیر سے، ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک آپ فرماتی ہیں کہ پہلی وحی کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اچھے خوابوں سے ہوئی، نیند کی حالت میں آپ کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے مگر روز روشن کی طرح واضح، پھر محبوب بنا دی گئی آپ کی طرف خلوت، اور آپ غار حرا میں تنہا رہنے لگے، بس اس میں عبادت کرتے کئی رات، عبادت کرتے اس سے پہلے کہ لوٹتے اپنے گھر کی طرف اور طعام لے جاتے، پھر جاتے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف اور طعام لے جاتے اسی کے مثل، یہاں تک کہ آپ غار حرا میں تھے کہ جا الحق آ گیا آپ کے پاس حق، آپ اس وقت غار حرا میں تھے۔ اس کے جو راوی پہلے یحییٰ بن بکیر ہے، یعنی ابو زکریا یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر، یہ مصر میں، جو مصر کا علاقہ تھا، مصری میں بہت حفاظ حدیث میں سے تھے، اور جو دوسرے راوی ہیں وہ کون ہیں؟ لیث، وہ بن عبد الرحمن، سعد بن لیث بن سعد بن عبد الرحمن، یہ بھی مصری ہیں، یہ اہل مصر کے عالم اور تبع تابعین میں سے تھے۔ اس کی تیسرے راوی ہیں ابو خالد عقیل بن خالد، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی وفات بھی مصر میں ہوئی ہے۔ چوتھے راوی ہیں ابو بکر محمد بن مسلم بن عبداللہ بن شہاب زہری، انہوں نے شام میں سکونت اختیار کیا۔ کہاں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ربیعہ بن عباد اور کئی صحابہ سے حدیث کا سماع کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا، ان سے بھی 2 حدیثیں روایت کی ہیں، ان سے بھی۔ اور پانچویں راوی کون ہیں؟ عروہ بن زبیر، اور چھٹے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جنہوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب رؤیا صالحہ کا معنی ہے، رؤیا کا معنی ہے یہاں الصالحہ، کہا رؤیا صالحہ کہ ہر رؤیا صادقہ جو ہوتا ہے انبیاء کرام کے حق میں صالحہ ہوتا ہے، انبیاء کرام کے حق میں، اور کبھی مجازر آنکھ سے دیکھنے پر بھی رؤیا کے اطلاق ہو جاتا ہے، رؤیا کے اطلاق کبھی مجازر آنکھ سے دیکھنے پر بھی ہو جاتا ہے۔ اور من الوحی کا فرمایا، کیا فرمایا؟ ینزل، کیا نام ہے، من الوحی، وحی کے قید لگانے سے پتہ چلا، بتانا مقصود ہے خواب بھی وحی کے اقسام میں سے، خواب بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے رؤیا الانبیاء علیہ السلام وحی، انبیاء کرام کے جو رؤیا ہوتے ہیں خواب وہ بھی کیا ہے؟ وحی، انبیاء کے خواب بھی کیا ہے؟ وحی۔ وہ دلائل جو نبوت، دلائل نبوت جو وحی سے پہلے ظاہر ہوئے، وہ دلائل نبوت جو وحی سے پہلے، مثلا دھوپ میں بادل کا سایہ کرنا، درخت کا سایہ کا حضور کی طرف، درخت کے سایہ کا حضور کی طرف جھک جانا، اور شجر کا، حجر کا آپ کو سلام کرنا، غیبی آواز سننا، یہ اس چیز میں داخل نہیں ہوتے۔ اب سچے خواب دیکھنا، غیبی آواز سننا، روشنی دیکھنا، یہ اپنے اعضاء، بشری جو اعضاء ہیں ان کو غیبی باتوں سے مانوس کرنا، اور ان کو اٹھانے کی، تحمل کی تمرین، یعنی مشق کرنا کہ جب اچانک فرشتہ آ جائے تو اسے بشری، کیا نام ہے، جو انسان ہے وہ جواب نہ دے سکے، انسان اس کو برداشت کرتا ہے، جیسے کل ہی کہا قولا ثقیلا کہ رب کا کلام ہے، بھاری کلام ہے، اس لیے وضو پہ پسینہ مبارک آ جایا کرتا تھا، چہرے پر پسینہ آ جایا کرتا تھا، اس کے لیے پہلے مشق کی جاتی تھی۔ ان رؤیا کی کتنی مدت تھی؟ بعد نے کہا کہ 6 ماہ تھی۔ کتنی؟ خواب آنے کی۔ جب یہ طے ہوا کہ سورہ اقرا کا نزول ہوا رمضان میں، پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ رمضان مبارک میں۔ پہلی وحی کون سی؟ اقرا بسم، اور وہ کب آئی؟ رمضان میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو رؤیا صالحہ ہیں ان کی ابتدا ربیع الاول شریف میں ہوئی۔ اگر 6 مہینے ہیں، خواب 6 مہینے آئے اور پہلی وحی ربیع ماہ رمضان مبارک میں آئی ہے، تو خواب ابتدا کب ہوئی ہے؟ ربیع الاول شریف میں۔ اس طرح ربیع الاول شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 4 خصوصیات وابستہ ہو گئے: ولادت، وصال، ہجرت کی تکمیل، اور ظہور نبوت، یہ نبوت ظاہر ہو گئی۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم
हुब्बिबा इलैहिल खलाउ, सुम्मा किसके लिए आता है? तरतीब के साथ ताखीर पर भी दलालत करता है। तो मतलब ये है कि बजरिया ख्वाब जो वही क़यामत की कुछ दिन बाद हुजूर के कल्ब मुबारक में तन्हाई की मोहब्बत पैदा कर दी गई। इसकी सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खलाउ, ये फरमाते हैं कि देखिए मजहूल का सीगा है, मारूफ का सीगा इस्तेमाल नहीं किया, हब्बा बनी का हुब्बिबा फरमाया है, मजहूल का सीगा है। यानी तन्हाई की मोहब्बत का पैदा हो जाना, खलवत नशीन हो जाना, ये अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का फजल होता है। महबूब अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी, तो अल्लाह की इबादत के लिए तन्हाई का मिल जाना, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल होता है। इंसान का रब अपनी इबादत के लिए तन्हाई अता फरमा दे। हुजूर ने हुब्बिबा मजहूल का सीगा ला के बता दिया है कि रब ने करम फरमाया, फजल फरमाया और दिल में तन्हाई की मोहब्बत पैदा कर दी। इससे पता ये चला कि अगर तन्हाई नसीब हो जाए नेकियों के लिए, इबादत के लिए, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल होता है। और मकामलात के तन्हाई हमें ले लेते हैं, गुनाह के लिए इंसान अख्तियार कर रहा होता है, लेकिन नेकी के लिए रब की तरफ मुतवज्जे होने के लिए तन्हाई का नसीब हो जाना, ये बात का बहुत फजल है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम अजमतों के साथ सिफात के माले होकर वो फजल के मोहताज हैं, तो फिर हम कितने अल्लाह के फजल के मोहताज होंगे। इसलिए हर वक्त अल्लाह का फजल ही मांगना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए, तन्हाई नसीब फरमाए। और खुसूसन रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, इसमें अल्लाह ताला हमें तन्हाई दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें और इस घड़ियों से फ़ायदा हासिल कर सकें। फिर हिरा, हा के ज़बर के साथ भी है और ज़ेर के साथ भी है, हमजा के साथ भी और बगैर हमजा के, इसको दोनों तरह पढ़ा जाता है हिरा को, और ये मुनसरिफ भी है। अब ये मक्का हिरा कहाँ है? ये मक्का मुअज़्ज़मा से शिमाल मशरिक मिना जाते हुए, तो मिना जाते हैं शिमाल मशरिक बाएं जानिब एक पहाड़ है हिरा। अब इसको कहते हैं जबल नूर। क्या कहते हैं इसको? इसमें 3 चट्टानें इस तरह मिल गई हैं, एक छोटा सा हुजरा बन गया। इस गार हिरा में 3 चट्टानें इस तरह मिल गई, छोटा सा, जिसमें 2 आदमी तंगी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं, और इसमें जाने का एक ही रास्ता है, वो भी दुश्वार गुजार, सिमट कर सुकड़ का आदमी इसके अंदर जाता है। कहते हैं कि इसकी लंबाई 4 हाथ और चौड़ाई कहीं 1/4 हाथ और कहीं इससे कम लिखी है। अब खलवत की हिकमत क्या है? गार हिरा में खलवत इख्तियार करने की हिकमत क्या है? एक दिन वजह ये उलमा ने फरमाई कि काबा मुकद्दस साफ नजर आता है, वहां से काबा शरीफ, काबतुल्लाह नजर आता है, तो उसको काबा को देखना भी क्या है? इबादत है। तो गोया सिर्फ 3 इबादत जब हो जाएंगी, खलवत, इबादत और काबा की ज़ियारत। क्या हो गया? 3 इबादत। इसलिए गाना यखलू गार हिरा यतहन्नस, ये बाब तफाल से मुजारे का सीगा है, इंसन इसका मादा, इसके माना है गुनाह, और बाब तफाल खासियत है तजन्नुब, यानी फाइल का मादा से पहलू बचाना। यानी अब तहन्नुस का माना क्या होंगे? गुनाह से बचने के। तहन्नुस के माना क्या होंगे? बचने के। इबादत गुनाहों से बचने का सबब है इबादत, इसलिए इतलाक को सबब अल मुसब्बब के इलाका से है, यानी इसको मजाजन इबादत कह दिया गया। वैसे मतलब है गुनाहों से बचना, गुनाहों से बचना, और माना क्या होगा? इबादत। और बाद में कहा यह जाता है हन्नफ का लफ्ज़ है, सा के बजाय फा है। सा के बजाय क्या है? खिलाफ कायदा फा को सा से बदल दिया, तो उसका मतलब क्या होगा? हन्नफ का माना होगा दीन हनीफिया की इत्तिबा करना, दीन। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम जो इबादत फरमाते थे गार हिरा में, वो किसके मुताबिक इबादत फरमाते थे? और नबुव्वत से पहले जो इबादत करते थे वो अंबिया साबिकीन में से किसी की शरीयत ये थी या न थी? किस शरीयत के मुताबिक इबादत फरमाते थे? जमहूर का कौल तो ये है, जब दूसरा क्या है कि इनका मौक़िफ़ है कि आपके दिल में जो मार्फत इलाही का जो नूर इल्क़ा किया हुज़ूर के दिल में, नूह अलैहिस्सलाम की, बाद में का आदम अलैहिस्सलाम की, आप बिला तायीन किसी शरीयत पर अमल करते थे, या तमाम शराइत जितनी भी शरीयतें थी सब आपकी शरीयत थी, और बाद में इस पर तवक्कुफ़ भी किया कि खामोशी इख्तियार की जाए। अब इबादत की नौइयत क्या थी? इबादत की नौइयत क्या थी? गौर व फिक्र फरमाते थे, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इब्तिदा में गौर व फिक्र करते थे,
ابراہیم علیہ السلام غار یا ہرا کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، حسن الوہیت کی تجلیات کا مشاہدہ فرماتے اور صفات الہیہ کے مطالعہ میں مستغرق، اللہ کی صفات کے میں استغراق فرماتے مستغراق تھے۔ اب پہلی بات کیا ہوئی؟ عبادت کی تحقیق، عبادت کیسی تھی، عبادت کی نوعیت کیا تھی۔ تیسری اعلان نبوت کے بعد نبی علیہ السلام نے سابقہ شریعت میں کسی کو مکلف تھے یا نہیں؟ اس کا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اصولی ہے، ان کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے، اکثر کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ تو خلوت کے فوائد کیا ہے؟ کیا بعض تو جیسے پہلے کہا، بعض نے کہا خالی ذکر تھی آپ کی عبادت، اور بعض نے کہا کہ فکر بھی تھی۔ بعض نے کہا عبادت خالی کیا تھی؟ فکر، اور بعض نے فرمایا ذکر بھی تھی۔ ذکر کہتے ہیں فکر سے افضل ہے، بات کرائی ہے ذکر کیا ہے، مگر کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے توقف اختیار کیا جائے۔ اب اس کی خلوت کے فوائد کیا ہیں؟ خلوت کے کہ جب انسان دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ایک گوشے میں رہنا اختیار کر لیتا ہے، میل جو رکھتا ہے، تو بہت سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں، کہیں عداوت، کسی سے لڑائی، کسی سے خوشی، کسی سے غمی، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کھانے کی فکر، کبھی پینے کی فکر، یہ مختلف چیزیں انسان کو رہتی ہیں۔ پھر جب اپنے متعلقین سے رابطہ رہتا ہے تو پھر دل پہ اثرات پڑتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ جس سے دل کی توجہ ہٹتی ہے، اور پھر جذبات کی تکمیل اور خواہش، یعنی جذبات مکمل ہونے چاہیے، خواہش پیدا ہوتی ہے، اور پھر خواہش کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے پھر بہت سارے مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تنہائی جو ہے یہ سب چیزوں سے ہم کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ کتنے گناہوں سے آدمی خود بخود خلوت میں جا کر محفوظ ہو جاتا ہے، اسے ہر شخص جانتا ہے کہ خلوت انسان کن کن گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور اللہ اس کے ساتھ تعلق میں کتنے چیزیں ہیں جو کس وقت جب انسان تنہائی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تحمل وحی کے لیے، تحمل جس قلب کی صفائی قلب اور جس طرح توجہ اللہ درکار تھی، اس کے لیے حضور نے خلوت خلوت نشینی اختیار فرمائی، کہ تحمل وحی کے لیے، کہ دل میں صفائی قلب حاصل ہو جائے اور توجہ اللہ حاصل ہو جائے، تاکہ وحی کا جو برد اٹھانے کی قوت پیدا ہو جائے۔ اب عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ حصول نبوت میں کسب کا دخل نہیں ہے، کہ نبوت کسب، ریاضات اور مجاہدات سے نہیں ملتی، یہ رب کا فضل ہوتا ہے، جس سے چاہتا عطا فرماتا ہے۔ جسے خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جس کو رسول بناتا ہے، صدق اللہ قرآن میں اللہ جسے چاہتا اپنا رسول بناتا ہے، اس میں کسب کا دخل نہیں ہے۔ پھر جب کوئی کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو عبادات اور ریاضت جو نبوت کے لوازم ہیں، جو سب پائے جاتے ہیں، لیکن عبادات سے نبوت ملتی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ملتی ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ کھانا لے جاتے، کتنے دن خلوت فرمائی؟ میں کسی نے کہا 3 دن بنی، کتنے دن واپس تشریف لا جاتے تھے، دوبارہ لوٹتے، تو بعد میں فرمایا 3 دن، زیادہ 1 مہینے یا 40 دن پر۔ اور غار حرا میں کل کتنی مدت رہی ہے؟ بعد میں 1 مہینہ بتائیے۔ جیسے جہاں وقت حیران شہرن کا لفظ ہے، حرا میں 1 مہینہ رہا ہے، کیا رہا ہے؟ 1 مہینہ رہا ہے۔ آگے اہل کیا؟ اہل ہم معنی ہیں، دونوں کو معنی گھر کے لوگ ہیں۔ اہل کا اطلاق معزز ترین لوگوں پر ہوتا ہے، چاہے وہ اعزاز دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، اور کیا جیسے اہل کے معنی متبع پیروکار کی بھی، اس معنی میں آل فرعون جیسے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ آل فرعون۔ اب ہمارے نزدیک نبوت کے 3 گھرانے ہیں جو علماء نے بیان فرماتے ہیں، ایک نسبت والا، ایک سکونت والا، ایک نبوت والا۔ حضور کے 3 گھرانے ہو گئے، ایک سکونت والا، ایک نسب والا، نبوت والا۔ اب جو سکونت والا گھرانہ ہے، اس میں تمام ازواج مطہرات۔ نسب والے گھرانے میں جو بھی ایمان لائے، بنی ہاشم بنی عبدالمطلب سے جو ایمان لائے وہ نسب والے گھرانے میں،
اور پھر جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ نبوت الگھرانے میں داخل ہو گیا. والے من دخل بیتی مومن، جیسے نوح علیہ السلام کو بولا وہ جو میرے گھر میں داخل ہوا حالت ایمان میں. اب جو جتنا اب نسب والا گھرانے میں وہ لوگ شامل ہو گئے جو آل بنی ہاشم بنی عبدالطلب سے مان لے کر آئے. سکونت والے گھرانے تمام ازواج مطہرات شامل ہو گئی اور نبوت والے گھرانے میں ہر کلمہ پڑھنے والا داخل ہو گیا. اب جو جتنا عمل کرتا چلا جائے گا بظاہر شریعت کی اتباع کرتا جائے گا اس طہارت سے اس کو حصہ ملتا جائے گا. صحیح ہے. اور اس سے یہ بھی بات چلی کہ اللہ کے ساتھ تعلق اہل و عیال کے ساتھ تعلق کے منافی نہیں ہے. کمال یہ کہ دونوں سے تعلق رہے. کمال یہ ہے کہ اللہ سے بھی رہے، اہل عیال سے رہے، اہل عیال سے رکھ کر پھر اللہ سے تعلق قائم کرنا. کمال یہ ہے کہ وہ تو ایک دم بے تعلق ہو کر گوشہ نشینی اختیار نہیں کرنی، بالکل بلا تعلق اختیار کر کے، بلکہ رب سے بھی تعلق رہے، گھر والوں سے بھی تعلق. اور دوسری اس حدیث سے یہ بات بھی چلتی ہے بقدر ضرورت کھانے پینے کا سامان آئندہ کے لیے پاس رکھنا توکل کے منافی نہیں ہے. حضور اپنا کھانا کام لے جایا کرتے تھے تو ضرورت کی مقدار میں کھانا رکھنا یہ توکل کے منافی بھی نہیں ہے. صحیح.